Part 5. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمزامیر المؤمنین۔ لداخ کے چھوٹے سے گاؤں اپشی سے چل کر بودھوں کی خانقاہیں دیکھتے ہوئے ہم دریائے سندھ کے کنارے کنارے لیہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ قدم قدم پر بودھ عقیدے کی نشانیاں تھیں، انہی کے گنبد، انہی کے مینار، انہی کے کلش اور ان کے جھنڈے کہ اچانک کچھ زمین نیچی ہوئی یا شاید کچھ دریا اونچا ہوا اور دونوں برابر برابر چلنے لگے۔ دریا سے سیراب ہونے والے کھیت نظر آنے لگے اور ان کھیتوں کے درمیان ایک گاؤں نظر آیا جس میں مسجد کے گنبد دکھائی دیے، مکتب کے جھروکے نظر آئے اور امام باڑے کے میناروں پر حضرت عباس کا علم اور پھریرا لہراتا دکھائی دیا۔ ہم نے اپنی کار کا رخ اسی گاؤں کی طرف موڑ دیا۔ کسان کھیتوں میں کام کر رہے تھے، بچے اسکول سے لوٹ رہے تھے، سب نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا۔ کار ایک بزرگ کے قریب سے گزری، میں نے بلند آواز میں السلام علیکم کہا، اتنی ہی بلند آواز میں جواب ملا وعلیکم السلام۔ یہ لداخ میں چھشوت کا علاقہ تھا اور اس بستی کا نام چھگوما تھا، اور بستی کے امام باڑے میں ایک بزرگ شہدائے کربلا کا نوحہ پڑھ رہے تھے۔ رینچانی بابو سونی ٹھاگی کا رنگ بورس مارو سونی ٹھاگی کا۔ بودھوں کی سرزمین میں یہ گاؤں ایک سرسبز سا جزیرہ لگا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہوں گے، یا دین اسلام کس راستے یہاں پہنچا ہوگا۔ لداخ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ 14ویں صدی میں یہاں اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی۔ نیچے وادی کشمیر میں بودھ عقیدے کا خاتمہ ہو چکا تھا، ہندو مت سمٹ رہا تھا۔ ترکستان سے وہ بزرگ کشمیر تشریف لا چکے تھے جنہوں نے بلبل شاہ کے نام سے شہرت پائی۔ پھر سید علی ہمدانی نے اس وادی میں قدم رکھا اور شاہ ہمدان کے نام سے لوگوں کے دلوں میں نئی شمع فروزاں کی۔ اس کی روشنی لداخ تک پہنچی اور راہ میں شے کے مقام پر ہم ایک چھوٹی سی مسجد دیکھ آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شاہ ہمدان نے اس میں نماز ادا کی تھی۔ لوگ اس ایک مسجد کی بات کرتے ہیں، مجھے تو اس زمین کے چپے چپے پر ان کے سجدوں کے نشان نظر آئے۔ آئیے اب چھشوت کی اس بستی میں چلیں اور بستی والوں سے باتیں کریں۔ سب سے پہلے میری ملاقات ایک بزرگ قربان علی سے ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی روزی کا ذریعہ کیا ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ہم لوگ زمیندار کا کام کرتا ہے سر۔ اچھا، آپ دریا کے قریب رہتے ہیں کیا؟ ہاں، دریا کے قریب ہے۔ تو آپ کی زمینیں دریا سے دریا سیراب سے پانی دیتا ہے سر۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ مسلم ہیں اور اس علاقے کی اور جو آبادی ہے کیا وہ بھی مسلم آبادی ہے یا سب ملی جلی ہے؟ ملی جلی ہے صاحب، یہاں بدھسٹ بھی ہے جی، یہاں سونی بھی ہے صاحب، اور شیعہ بھی ہے، یہاں شیعہ زیادہ ہے۔ شیعہ آبادی جو یہاں کی ہے اس کے لیے مسجد ہے، امام باڑہ ہے؟ ہاں، یہی بڑا ہے جی، ہمارا چچو گوما کا یہی ماتم سرا بڑا ہے۔ پھر میری ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی، نام تھا عبدالحسین، اور اس نام سے وادی کا بچہ واقف تھا کیونکہ عبدالحسین پولو کے بہت اچھے کھلاڑی ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ چھشوت کے نوجوان بہت اچھی پولو کھیلتے ہیں، 15 سال کی عمر سے ان کی تربیت ہوتی ہے اور جلد ہی وہ میدان میں اتر آتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ گاؤں کے نوجوان کھیلتے ہی ہیں یا پڑھتے بھی ہیں، اس علاقے میں تعلیم ہے یا نہیں؟ پہلے تو اتنا تعلیم نہیں تھا جناب، ابھی کچھ تعلیم پڑھنا شروع ہو گیا۔ یہاں اس گاؤں میں اسکول ہیں؟ اسکول ہے جناب۔ کتنا بڑا اسکول ہے؟ اسکول ابھی ہائی اسکول ہے جناب، اچھا، اس سال بنایا تھا۔ لڑکوں کا ہے یا لڑکیوں کا بھی ہے؟ لڑکا اور لڑکیوں دونوں ہو جناب، دونوں اکٹھا پڑھتے ہیں؟ ایک ہی۔ اس پر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں جناب، کوئی اعتراض نہیں۔ اب اس ہائی اسکول میں کتنے لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہوں گے؟ ابھی ادھر 100 سے زیادہ ہو گئے جناب۔ میں حیران ہوا
کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اکٹھا تعلیم پانے پر کسی کو اعتراض نہیں. کوئی دوسرا خطہ ہوتا تو شکایت ہوتی کہ پڑھ لکھ کر یہ نوجوان دین سے بے بہرا ہو جائیں گے. میں نے ایک اور صاحب سے پوچھا کہ بچوں اور نوجوانوں کے لیے دینی تعلیم کا کوئی انتظام ہے؟ جی ہاں، دینی تعلیم کا انتظام رکھا ہے جی. کس طرح؟ یہاں ہم نے ایک مشن اسکول کھولا ہے جناب، امامیہ مشن اسکول ایک کھولا ہے جی. وہاں پہ دینی تعلیم ہوتا ہے جی، اور یہ دنیائی تعلیم بھی ہوتا ہے جی. تو اس کے لیے کوئی علماء دین ہیں جو تعلیم دیتے ہیں؟ جی ہاں. چھیشوت کا یہ گاؤں مجھے اچھا لگا. عمدہ صاف ستھرے مکان، بجلی کے تار، پختہ سڑکیں، دریا پہ پل سبھی نظر آئے. میں نے گاؤں کے ایک بزرگ سے پوچھنا چاہا کہ گزرے ہوئے دنوں کے مقابلے میں یہ زمانہ کیسا ہے، اور گفتگو اسی رسمی سوال سے شروع ہوئی. آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالحمید. عبدالحمید صاحب، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا جو زمانہ تھا جب آپ نوجوان ہوں گے، وہ زمانہ زیادہ اچھا تھا یا آج کل کا زمانہ زیادہ آرام کا، زیادہ آسائش کا ہے؟ وہ تو آج کل کا زمانہ اچھا ہے جناب. پہلے تو کچھ اتنا اچھا نہیں تھا جناب. ہر ایک پہلے کیا خرابی تھی؟ چیز جو مہنگے تھا جناب، ابھی بھی مہنگے تو ہے. پہلے قحط تھا جناب، اتنا کھانا اور پینے کا کوئی چیز اچھا نہیں تھا جناب. آج کل کچھ اچھا ہے جناب. اب یہ کہ یہاں ہوائی جہاز آنے لگا ہے، سڑک بن گئی ہے، اس کی وجہ سے، اور یہ کہ لوگوں کے پاس پیسہ بھی آ گیا ہے، لوگ زیادہ خوشحال ہو گئے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو اچھا ہو گیا جناب. روڈ بھی بن گیا جناب ہر ایک گاؤں میں. پہلے تو روڈ بھی نہیں تھا جناب، کچھ نہیں تھا، گاڑی واڑی ایسے کچھ نہیں تھا جناب. آپ کے یہاں کے جو نوجوان ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کہ یہیں رہیں گے یا روزگار کی تلاش میں دوسرے علاقوں میں جائیں گے؟ نہیں، وہ تو ہمارے جوان ادھر ہی رہنے کا وہ کرتے ہیں، دوسرے ملک میں نہیں جاتے. پھر یہ جو ان کی تعلیم ہے، وہ آپ کا خیال ہے کہ کاشتکاری میں یہ تعلیم کام آئے گی؟ کام آئے گی جناب. تعلیم اور وہ زمینداری کام دونوں کام آئے گا. تو یہ تھی اس چھوٹی سی بستی کی بات. یہاں لداخ کی اس دور دراز، بنجر، سنسان اور سرد سرزمین کی عجب خوبی یہ ہے کہ یہاں کے لوگ کہیں اور نہیں جاتے، جبکہ ہر جگہ کے لوگ یہاں آتے ہیں. اب تو خیر اس ساری سرزمین پر فوج آباد ہے، سیاحوں کے لیے علاقہ کھول دیا گیا ہے، اس لیے روزگار خوب ہے، لوگوں کے مالی حالات اچھے ہیں. اور کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پورے کشمیر میں کہیں بھی بینکوں میں اتنا پیسہ جمع نہیں جتنا لداخ کے بینکوں میں ہے. ہم جو دریا کے کنارے کنارے چل رہے تھے تو راستے میں 2 مزدور ملے. ایک جنوبی ہندوستان میں کہیں مدراس کے آس پاس سے چل کے لداخ پہنچا تھا، اور دوسرا کلکتے سے چلا اور لداخ پہنچ کر اس نے دم لیا. یہ دونوں اپنی پیٹھ پر بوریاں اٹھائے ہوئے تھے جن میں لوہا لاٹ اور ٹین کے ڈبے بھرے ہوئے تھے. میں نے ان میں سے ایک مزدور سے جس کا تعلق مدراس سے تھا پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیا کرتے ہو؟ یا تو ہم لوہا ٹین جمع کرتے ہیں. اور پھر اس لوہا ٹین کو جمع کر کے کیا کرتے ہیں؟ بیچتے. کہاں اسے لے جاتے ہیں یا اس کا خریدنے والا یہیں آتا ہے؟ ہم ادھر ہی لے کے جاتے ہیں. لے سری نگر لے کے. سری نگر لے جاتے ہیں. تو لوہا ٹین کہاں سے ملتا ہے آپ کو؟ یہی آرمی کا کام میں ادھر ادھر مل جاتے ہیں. پھر آپ اس کو کیسے لے جاتے ہیں؟ گاڑیوں میں؟ ہاں، گاڑیوں میں لے کے جاتے ہیں. کتنے مزدور یہ مل کے کام کرتے ہیں؟ ہم لوگ تو کوئی 2 ملتا، کوئی 3 ملتا ہے. اچھا، ایسے مل کے کام کرتے ہیں. تو آپ اگر ایک ٹرک بھر کے لے جائیں سری نگر میں تو کتنے کا بکتا ہے وہ پورا ٹرک؟ پورا ٹرک مل جاتا ہے 4-5 ہزار مل جاتا ہے. ہاں، آپ کا کیا نام ہے؟ سمونات بیرا. اچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کلکتہ کے. کلکتے سے آپ یہاں لداخ میں آئے ہیں؟ نہیں، جموں میں آئے تھے پہلے. اچھا، کیوں؟ ایسے ہی آ گئے تھے گھر چھوڑ کے. جموں میں رہتے تھے بہت دنوں سے. اچھا، پھر بعد میں یہی کام کرنے لگ گئے جموں سے آ کے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی لوہا ٹین جمع کرتے ہیں؟ ہاں جی. اچھا، یہ جو جگہ ہے جہاں اب آپ ہیں، ہم بیٹھے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ ہو گیا کارو. کارو. یہاں کیا کام ہوتا ہے زیادہ؟ یہاں نہیں، ہم لوگ تو ادھر بھی کارو میں بھی آتے ہیں. ابھی اپسی سے آ رہے ہیں. اپسی میں بھی. اپسی میں آپ کو لوہا ٹین ملتا ہے؟ ملا، تھوڑا جمع کیا. یہاں اپسی میں کیسا شہر ہے، کیسے لوگ رہتے ہیں وہاں پر؟ اپسی تو ہے
लोग तो अच्छा ही है इधर के आदमी लेका तो पूरा ही तो सही आदमी है। आपका दिल लगता है लेने? दिल लगते। यहाँ आपका दिल नहीं घबराता? यहाँ तो इतनी कम आबादी है, कुछ भी रौनक नहीं है। हम लोग कहाँ उपसी में भी रहे हुआ, उपसी में भी कोई नहीं है, उधर तो एक भी कोई आदमी भी नहीं रहते, लेकिन दिल लग जाता। दिल लग जाते। ये आवाज़ सुनी आपने? ये लद्दाख की सबसे बड़ी और मशहूर गुलकारा शीशा लामू हैं। मैं तो अजनबी था, उन्हें कहाँ जानता था। मेरे मेज़बानों ने कार के अंदर से मुझे एक छोटा सा गांव दिखाया। वो देखिए बल्लम, वहाँ शीशु लामू रहती हैं। मैंने पूछा वो कौन है? जवाब मिला, अब तो लद्दाख की सबसे मारूफ गुलकारा हैं, लेकिन पहले भिकारन थीं, घर घर जाकर गाती थीं और भीख मांगती थीं। अब तो उन्हें संगीत नाटक अकेडमी का बड़ा अवार्ड मिला है। मैं मचल गया। मैंने कहा बस्ती में चलकर शीशु लामू से जरूर मिलेंगे। हम वहां यूं पहुंचे कि खेतों की मिट्टी में पैर धंसे जाते थे और आबपाशी के नालों की कीचड़ में जूते फंसे जाते थे। हमें आता देखकर गांव की न सिर्फ पूरी आबादी बल्कि सारे कुत्ते भी बाहर निकल आए। हम शीशु लामू के घर पहुंचे। छोटा सा मगर पुख्ता और साफ सुथरा घर, जिसमें पले हुए बड़े बड़े कुत्ते। उन्होंने अपना वो कमरा खोल दिया जिसमें मेहमान बिठाए जाते हैं और जहां गौतम बुद्ध हमसे बहुत पहले आकर बैठ चुके थे। अब शीशु लामू से गुफ्तगू शुरू हुई, मगर इस शान से कि उनकी जबान थी लद्दाखी और मैं लद्दाखी न जानता था। आखिर हमारी साथी सिरिंग अंगमू मदद को आई और बातचीत शुरू हुई, जिसमें बात कम और तर्जुमा ज्यादा था। आइए आप भी सुनिए। मैंने पूछा, शीशु लामू, क्या आपके घराने में गाने का रिवाज था? माँ बाप ये तीनों गाते थे घर में। अच्छा, तो पहले आप कहाँ गाती थी? किन लोगों को सुनाती थी अपना गाना? सबसे पहले इनने वहाँ हिमाचल में स्पीति गांव में उन्होंने गाना शुरू कर दिया, तो वहाँ के लोगों के घरों में जाकर गाती थी। उस वक्त कहते हैं उनके पेरेंट्स काफ़ी गरीब थे, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ खास वो नहीं था। गाने वालों की इज्जत होती थी कि जब ये जाती थी लोगों के घरों में, तो उस वक्त तो ये एक किस्म का ये भीख ही मांगना होता था। तो कोई लोग यहाँ उनको चावल देते थे, कोई पैसा देते थे, कोई आटा देते थे। फिर कब लोगों को मालूम हुआ कि आप बहुत अच्छा गाती? कब आपकी शोहरत हुई? हाँ जी, हिमाचल से फिर वो यहाँ आ गए, इस जगह पर, यहाँ जहाँ शिशु थे, ये बलम है ना, बलम पे यहाँ पर उन्होंने ज़मीन ले लिया। फिर वहाँ पर यहाँ लेह के हर यहाँ गाँव में गए ये गाने के लिए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों में रिकॉग्निशन बड़े अच्छे हो गए। तब से ये मशहूर हो गई। कोई 15 साल की उम्र, 16 साल की उम्र में। रेडियो पर सबसे पहले कब गाया आपने? सबसे पहले इन्होंने कल्चरल एकेडमी में गाना गाया था, रेडियो स्टेशन से पहले। इस स्टेशन वाले आए, कहते हैं कि शीशु लामू नाम की कोई ऐसे खातून है जो बहुत गाती है, तो इसलिए फिर स्टेशन वालों ने 71 में ही उन्होंने कांटेक्ट किया हुआ, क्योंकि रेडियो स्टेशन जो है 71 में ही यहाँ खुले थे। ये बताइए कि यहाँ इस इलाके में ऊंची जात और नीची जात का बहुत एहसास होता है, आपको ऐसी कोई परेशानी होती है? ये कहते हैं हमें बहुत, एक बहुत कम्प्लेक्स फील करते हैं खुद को। दूसरा हमें ये प्रॉब्लम होती है कि गाने के हिसाब से भी जाए, फिर लोगों में जब सोसाइटी में जाते हैं तो वहाँ पर बराबर सलूक नहीं करते हैं, तो किसी हर लिहाज से इनको वो ट्रीटमेंट मिल जाती है कि वैसे भी हमें ये एक एहसास होता है कि हम इस यानी इस जात के हैं, छोटे जात के हैं। लेकिन जब आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला, फिर आपने क्या महसूस किया? अवार्ड मिलने के बाद ये काफ़ी खुश हो गए और कहते हैं कि ये पैसा भी काफ़ी मिलते हैं, फिर ये घर भी है, वहाँ खेत भी है, तो उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस हो गए। ये थी शीशु लामू। हिमालय के पिछवाड़े इस छोटे से गांव बल्लम को
اب انہی کی وجہ سے شہرت ہے اور خود اپنے فن کی وجہ سے ان کو عزت ہے۔ میرے لیے انہوں نے گانوں کی ریکارڈنگ کرائی۔ میں نے بہت چاہا کہ وہ کچھ معاوضہ لے لیں، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا، بلکہ وہ شرمندہ تھیں کہ ہماری خاطر تواضع نہ کر سکیں۔ پہلے سے اطلاع ہوتی تو خدا جانے کیا کیا کرتیں۔ ہمیں رخصت کرنے باہر تک آئیں، اپنے بھونکتے ہوئے کتوں کو سختی سے ڈانٹا اور خود ہمیں بڑے پیار سے الوداع کہا۔ اور میں سوچتا رہا چھوٹا کون ہوتا ہے، بڑا کون ہوتا ہے۔ سوچتا رہا، ذہن نے کچھ جواب دیا تو، مگر وہ پوری طرح سمجھ میں نہ آ سکا۔ مجھے پتا ہے یہ باتیں آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے محل چھوڑنا پڑتے ہیں، اور ان باتوں کو سمجھنے کے لیے جنگلوں میں نروان لینا ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔ Part 6. پچھلے دنوں اکتوبر کا چاند چمکا۔ لوگوں نے کہا جیسا چمکدار چاند اس مہینے میں ہوتا ہے کسی دوسرے مہینے میں نہیں ہوتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لداخ کا چاند نہیں دیکھا۔ وہاں کا چاند چمکنے کے لیے مہینوں کا پابند نہیں۔ وہ جب روشنی لٹانے پہ آتا ہے اور دریا میں نیلی چاندی بہتی ہے تو لگتا ہے کہ دریائے سندھ کیلاش سے نہیں چاند سے نکلا ہے۔ لداخ جیسا چمکیلا چاند میں نے کہیں اور نہیں دیکھا۔ اس چاندنی میں آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، علم سے اپنی تقدیر سنبھال سکتے ہیں۔ اس چاندنی میں آپ ہتھیلی کی لکیریں پڑھ سکتے ہیں، تقدیر کا حال جان سکتے ہیں۔ مجھے اپنی تقدیر پر یوں ناز ہوا کہ دریا کے ساحل سے لگا لگا میں چھوٹی سی سڑک پر آگے بڑھ رہا تھا۔ آگے بڑھنا زندگی کی علامت ہوتا ہے۔ رات کے سناٹے میں صرف پہاڑی نالوں کا شور تھا اور پڑوس کی وادیوں میں جنگلی جانوروں کی دور کی آوازیں تھیں۔ اچانک منظر بدلا اور ایک وادی روشنیوں سے جگمگاتی نظر آئی۔ یہاں پہلے کبھی ایک چھوٹا سا گاؤں اسپتک ہوا کرتا تھا۔ تھوڑے سے کچے مکان تھے جن کے پچھواڑے چھینٹے اڑاتا ہوا دریا اور اگاڑی دھول اڑاتی ہوئی کچی سڑک، جس پر کبھی گاؤں کے اکلوتے دکاندار کی پرانی سی ٹیکسی دوڑا کرتی تھی تو غبار کے طوفان اٹھا کرتے تھے۔ اب وہاں فوج کی بہت بڑی چھاونی بن گئی ہے، بیریکیں بن گئی ہیں، کوٹھیاں اور بنگلے بن گئے ہیں۔ وہ چھوٹا سا اسپتوک بڑا سا اسپتوک بن گیا ہے، جس کے بیچوں بیچ وہ گاؤں کی اکلوتی دکان اب بھی ہے۔ میرا اگلا پڑاؤ یہی گاؤں تھا۔ چاندنی میں اس کے در و بام صاف نظر آئے۔ کیسی روشن چاندنی تھی وہ، پہاڑوں سے ڈھلکتی ریت اور میدانوں میں پھیلے پتھر تک یوں دکھائی دے رہے تھے جیسے رات نہ ہو دن کا اجالا ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لداخ کی فضا صاف شفاف ہے، اس لیے یہاں رات کو صاف نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لداخ بہت اونچائی پر ہے، یہاں آکسیجن کم ہے، اس وجہ سے آنکھوں کی پتلیاں بڑی ہو جاتی ہیں، چنانچہ رات کو صاف نظر آتا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ مہاتما بدھ کی سرزمین ہے۔ گوتم کی طرح ایک ذرا سا دھیان لگائیے، گیان کے سارے دریچے آپ ہی آپ کھل جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بینائی تیز ہو گئی۔ اس پتک کے گاؤں میں سویرا ہوا تو سورج اگرچہ نکل چکا تھا مگر دیر سے نمودار ہوا۔ پہاڑوں کے پیچھے سے ابھرتے ابھرتے کتنی ہی گھڑیاں بیت جاتی ہیں۔ سورج نکلا تو گاؤں کے گھروندوں میں چولہے روشن ہوئے اور دھواں اٹھنے لگا۔ چھاونی میں گھنٹے بجنے لگے اور پریڈ کی تیاریاں شروع ہوئیں۔
کچھ دیر بعد صاف ستھرے لباس پہنے بچے گھروں سے نکلے اور اسکولوں کی طرف چل پڑے. بکریوں کے ریوڑ ادھر روانہ ہو گئے جدھر ہریالی تھی، اور چھاؤنی کی کینٹین میں کلسیاں لگا کر میزیں سجا دی گئیں. گاؤں کی دکان کھلی اور ذرا دیر بعد کسی کسی چوٹیاں گوندھے ناشپاتی جیسے رخساروں والی لڑکیاں ہاتھوں میں ٹین کے کپے لیے تیل خریدنے آنے لگیں. دریا کا شور مدھم پڑا، موٹر گاڑیوں کا شور بلند ہونے لگا، اور میں گاؤں کی سیر کو نکل کھڑا ہوا. ذرا سی دیر لگی اور میں گاؤں کے باشندوں میں گھل مل گیا. وہ بولے تو صاف پہچانے گئے کہ انہوں نے دھیان لگایا ہے اور گیان کے درپن ان پر واہ ہو چکے ہیں. بہت تھوڑے سے گاؤں ہوں گے جن کے باشندے زندگی کو یوں برتتے ہوں اور زندگی کے معاملوں کو یوں سمجھتے ہوں. شاید اس کا ایک سبب یہ بھی ہوگا کہ شہر اب بہت قریب تھا. لیہ یہاں سے صرف 5-6 کلومیٹر دور تھا. اب یہ لوگ دنیا سے کٹے ہوئے نہیں تھے. پہلے میری ملاقات اسپتک کے کسان سنم رگجن سے ہوئی. اکثر لداخیوں کی طرح دیکھنے میں 9 عمر لگتے تھے، مگر اچھے خاصے بڑے نکلے. سنم رگجن سے باتیں شروع ہوئیں، اور وہ چونکہ کسان ہیں اس لیے جلد ہی دریائے سندھ کی بات چھڑ گئی. میں نے پوچھا کہ کیا آپ اپنی زمینوں کو اسی دریا کے پانی سے سیراب کرتے ہیں؟ ہاں، اسی دریا کے پانی سے ہمیں فائدہ ملتا ہے. یہ بتائیے کہ آپ یہیں کے پرانے باشندے ہیں یا کہیں اور سے آئے ہیں؟ میں ادھر کا ہی ہوں، دل کا، اس اسپتک کا. کبھی آپ کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ آپ باقی دنیا سے اتنی دور اتنے کٹے ہوئے ہیں؟ اتنا نہیں خیال آتا جی. اب ہمیں بھی ابھی تو یہیں پیدائش ہمارا ادھر ہی ہے نا، تو ہمیں اچھا لگتا ہے ادھر ہی. یہ بتائیں کہ تو آپ لوگ تو پرانے بدھسٹ ہیں، آپ کے جو بچے ہیں جو اب پڑھ لکھ گئے ہیں، ابھی دھرم سے ہے ان کا لگاؤ؟ ہاں، لگاؤ جی. خود آپ کے بچے ہیں؟ میرا بچے سر، میرا 4-5 بچے سر. کیا کرتے ہیں وہ؟ میرا بڑا لڑکا جموں میں پڑھتے ہوئے کالج میں جا، اور لڑکی ایک ملازم لگا ہے تھوڑا کلر وغیرہ. تو 1-2 بچے اور چھوٹے اسکول میں پڑھتے ہیں. ابھی تو آپ خود دیکھنے میں بچے لگتے ہیں. کیا کریں سر. اچھا، آپ کا جو بڑا بیٹا ہے وہ پڑھ لکھ کر کیا بنے گا؟ اب دیکھیں صاحب، اب وہ کیا بننا چاہیں اسی کے اوپر ہے جی. جیسے تعلیم پڑھے اچھا بنے تو. جموں میں تعلیم پا رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے وہ لیہ واپس آ جائے گا؟ آئے گا جناب. اب نہیں آئے گا تو اس کی مرضی ہے، ویسے تو آنا تو چاہیے. لیکن آپ کے ہاں نوجوان جو ہے وہ اپنی لڑکی اپنی مرضی سے ڈھونڈتا ہے یا آپ ڈھونڈتے ہیں اس کے لیے؟ پہلے زمانے میں تو ماں باپ وغیرہ ڈھونڈتے تھے کچھ. خیر آج کل تو بچے لوگ خود زیادہ اپنا پسند بھی کر دیتے ہیں. کیسی شادی کے بعد کیسی نپٹتی ہے؟ لڑائی جھگڑے زیادہ تو نہیں ہوتے؟ وہ تو اپنے اپنے اوپر ان کے اوپر جیسے ہوتے ہیں. ویسے جھگڑا بہت تھوڑا بہت ہوتے ہیں جی. اگر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی میں تو اس کی وجہ زیادہ تر کیا ہوتی ہے؟ زیادہ تر کس چیز میں ہوگا سب؟ ایسے پیسے کی کمی، غریبی؟ ہاں، پیسے کے اوپر بھی، تھوڑا کام کے اوپر بھی کیسے، یا کوئی بچے کے بارے میں بھی ہو جاتا ہے نا، چھوٹے موٹے کام کے اوپر بھی. نشہ تو نہیں کرتے لوگ یہاں؟ نشہ تو اتنا نہیں کرتے، ویسے تھوڑا بہت نشہ یعنی پیتے، یا لوکل چھنگ ہوتا ہے یہاں کا بنا ہوا، وہ ہوتا ہے. اچھا، اور یہ بتائیں کہ اتنی دور آپ کٹے ہوئے ہیں، یہاں نہ سبزی نظر آ رہی ہے نہ پھل نظر آ رہے ہیں. آپ لوگ عام طور پہ زیادہ تر کیا کھاتے ہیں؟ عام طور پر ہمیں تو سبزیاں تو کچھ تھوڑا بہت ہمارا ہوتے ہیں سب، آلو وغیرہ. تو دال وال جو اپنا ہوتے ہیں نا سردیوں کے لیے. کچھ لوگ تو یہاں ہمیں زمین پر دبا کے رکھتے ہیں سبزی، گوبھی، آلو وغیرہ سیزن کے لیے. ہاں جی، تو ایسے ٹائم پاس کر دیتے انہوں نے. آپ لوگ گوشت کھاتے ہیں؟ گوشت بھی کھاتے ہیں جی، کچھ آدمی. بدھسٹ کھا لیتے ہیں گوشت؟ کچھ کچھ کھاتے ہیں جی. اچھا، ہمارا لاما لوگ وغیرہ نہیں کھاتا، باقی کچھ تھوڑا بہت کھاتے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ آپ تو بالکل دریا کے پاس رہتے ہیں. یہ بالکل پیچھے جہاں بیٹھے ہیں دریائے سندھ بہ رہا ہے، اور بالکل چھوٹا سا ہے. آگے میدانوں میں یہ دریا 4 میل چوڑا ہو گیا. تو کیسا رہتا ہے سال بھر یہ دریا؟ ذرا بتائیے مجھے. دریا کس طرح جی؟ ویسے یہ دریا تو ہر سال بہتے رہتے ہیں ویسے جی. پانی کی کمی پیش ہوتا ہے، گرمیوں میں زیادہ پانی آ جاتا ہے، سردیوں میں کم ہو جاتا ہے. اچھا، کبھی ایسا بھی ہوا کہ دریا بالکل سوکھ گیا؟ میرے ٹائم تو نہیں دیکھا ابھی تک، نہیں سوکھا، کبھی نہیں سوکھا دریا. اپنے بڑوں سے کبھی سنا ہے کہ دریا بالکل؟ کبھی نہیں سنا میں تو، ویسے یہ سوکھا کر کے. میں سوچنے لگا، انسان کو دعا دی جاتی ہے کبھی مغموم نہ ہو، بستی کو دعا دی جاتی ہے کبھی ویران نہ ہو، کھیتی کو دعا دی جاتی ہے ہری بھری رہے. دریا کو دعا دی جائے تو شاید یہی دعا دی جائے گی کہ کبھی خشک نہ ہو.
उस रोज लद्दाख के छोटे से सिंघे दरिया पर प्यार आया, कुछ तबस्सुम के साथ कि मुझे जहांगीर बादशाह की वो बात बहुत याद आई जब उसने हिंदुस्तानियों के बारे में लिखा था कि अजब लोग हैं, दरियाओं के किनारे मकान बनाते हैं तो मकानों की पुश्त दरिया की तरफ कर देते हैं और सारे नज़ारों से महरूम रहते हैं। इस पुतुक के सारे मकान दरिया की तरफ पुश्त किए हुए थे। लोग उसके नज़ारे से लुत्फ अंदोज होने के बजाय घर का कूड़ा करकट घरों के पिछवाड़े फेंक रहे थे। लद्दाख में दरियाए सिंध का पानी कभी साफ शफाफ हुआ करता था, लोग बेधड़क पीते थे। उस रोज जब मैं चुल्लू भरकर पीने लगा तो मेरे मेज़बानों ने रोक दिया, कहने लगे कि अब ये पानी पीने के काबिल नहीं रहा, फौज वाले इसे साफ नहीं रहने देते। मैंने भरा हुआ चुल्लू वहीं खाली कर दिया। मगर जी भर कर जहां बातें की वो हर किस्म के माल मसाले से ऊपर तक भरा हुआ गांव का जनरल स्टोर था। वही कच्ची सी इमारत, वही सपाट छत, बाहर एक तरफ शीशे की हजारों बोतलों से चुनी हुई दीवार। ये वो भारी भरकम बोतलें हैं जो श्रीनगर से गर्मियों के मौसम में ट्रकों पर लद कर आ जाती हैं, फिर खाली होती जाती हैं और इनकी दीवारें खड़ी होती जाती हैं, यहाँ तक कि अगली गर्मियाँ आ जाती हैं और ये बोतलें ट्रकों में लाद कर दोबारा नीचे भेज दी जाती हैं। वादी कश्मीर और बाकी हिंदुस्तान को लद्दाख में नीचे कहा जाता है या फिर डाउन कहा जाता है। अजब इस्तिलाह है जो इन लोगों ने खुद ही बना ली है। इस पुतुक के जनरल स्टोर के मालिक से मेरी जो बातचीत हुई उसने तो मेरी आंखें खोल दी। ये देहाती आज की दुनिया और आज के माहौल से कितना बाखबर है, मैं हैरान रह गया। अपनी थोड़ी सी गुफ्तगू में उसने पूरे लद्दाख की पूरी बात कह सुनाई और आने वाले खतरों की साफ निशानदेही कर दी। आप भी सुनिए। मेरा वही रस्मी सवाल था, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम वांगदुस है। आपके ग्राहक कौन लोग हैं? हमारे पहला तो गांव वाले हैं और दूसरा ये ठेकेदार हैं और तीसरा ये फौजी लोग भी यहीं आता है। दिल्ली में जो टूथपेस्ट 3 रुपए का मिलता होगा वो आपके यहाँ कितने का मिलता है? जी हाँ, वो हमारे यहाँ 4-5 रुपये है, क्योंकि हमें इसमें जहाज़ का किराया जो है वो बहुत ही ज़्यादा लगते हैं, इसलिए यहाँ पर काफ़ी महंगा हो जाते हैं। यहाँ के लोग देखने में तो गरीब हैं, खरीद लेते हैं इस चीज़ें? जी हाँ, खरीदते हैं। मैं जो कह रहा हूँ लोग देखने में गरीब हैं, आपका क्या ख्याल है, यहाँ लोग वाकई गरीब हैं या ये कि सबकी रोज़ी ठीक ठाक लगी हुई है? वैसे तो यहाँ के लोग गरीब ही है, बहुत गरीब है, क्योंकि यहाँ शहर में तो इतना गरीब नहीं है, लेकिन यहाँ से गांव में तो बहुत ही गरीब है। उनका तो ये टूथपेस्ट वगैरह मतलब कोई भी यूज़ करना बहुत नामुमकिन है, ये कभी यूज़ करते भी नहीं है। जी ये बताइए कि आप यहाँ कितने अरसे से स्टोर है आपका? कोई लगभग 71 से ही हमने यहाँ दुकान खोला था। पहला दुकान इस गांव में मैंने ही खोला था सर। 18-19 साल हो गए? जी हाँ सर। 18-19 साल में लोगों की माली हालत में, रुपए पैसे की हालत में आपने देखा होगा क्या फ़र्क पड़ा, क्या फ़र्क पड़ा है सारे वर्षों में? वो तो बहुत ही फ़र्क पड़ा सर। पहले तो इतना पैसा होता ही नहीं था लोगों के पास, बड़े मुश्किल से हमें कोई 50-60 रुपया या 100 रुपये का सेल होता था पर डे, लेकिन आजकल तो लोगों को चीज़ें नहीं मिलते हैं, पैसे तो है काफ़ी हो गया है। जी हाँ, अभी तो रोज़गार भी अच्छा हो गया, उनको कई नौकरी पर लग गया है। पहले तो इतना नौकरी करने वाला ही नहीं था, सिर्फ बस खेती बाड़ी पर ही निर्भर रखते थे। आप अगर बुरा ना माने तो आप मुझे बता सकते हैं अब आजकल आपकी रोज़ाना बिक्री तकरीबन कितनी होती है? आजकल तो काफ़ी बढ़ गया है सर। वैसे रोज़ की सेल 3-4 हज़ार रुपये हो जाते हैं। ये बताइए कि आबादी यहाँ की घट रही है, बढ़ रही है या एक जगह ठहरी हुई है? नहीं, अभी तो काफ़ी बढ़ गया है। पहले तो जैसे आपने देखा है इस इलाके में, इस ये रोड साइड में, पहले तो यहाँ बिल्कुल ही नहीं था, अभी तो यहाँ तो पूरा बाज़ार बन गया है। ये जो आबादी बढ़ी है, लोकल आबादी, ये यहीं के लोगों के बाल बच्चे हैं या बाहर से भी आके लोग आबाद हुए हैं? ये ज़्यादातर तो बाहर से ही लोग आया है, यहाँ के लोग इतने नहीं हैं। ये जो बाहर के लोग हैं, इनको यहाँ के जो पुराने लोग हैं
ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں, کیا سوچتے ہیں؟ ان کو اچھا لگتا ہے باہر کی آبادی کا یہاں آنا یا برا مانتے ہیں؟ جی ہاں, اچھا تو نہیں لگتے ہیں یہاں کوئی بھی آنا باہر کے لوگ, لیکن اب انہوں نے ہی یہ مکان بنایا, دکان بنایا, کرائے کے لیے ہے, ان کو کچھ روپیہ پیسہ ملے, گھر کا خرچہ چلے, اسی لیے ان کو کرایہ دار بھی چاہیے جب مکان بنایا تو, اس لیے وہ کرایہ کے لیے ان کو کرائے پر ہی رکھتے ہیں, ویسے زمین ان کو نہیں بیچتے ہیں یہاں کے لوگ. کبھی آپس میں ان میں جھگڑے تو نہیں ہوتے؟ نہیں, ایسا تو ہمارے لداخ میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے. یہ بتائیے کہ آپس میں شادی بیاہ ہوتا ہے؟ جی ہاں, ہوتا ہے. لداخی لڑکی بہاری لڑکا, ایسی شادیاں ہوتی؟ ہاں, ایسے بھی کئی گورکھوں کے ساتھ بھی ہوا ہے, کئی ایسے باہر کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, وہ تو ہوتے ہیں. ویسے کیا اب جو زندگی کا انداز ہے, اب اس میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, دنیا کھل گئی ہے, اب یہ دنیا سے اتنا کٹا ہوا نہیں رہا لداخ جتنا پہلے کبھی ہوگا. اس صورت سے آپ خوش ہیں یا آپ کو کوئی اندیشہ, کوئی خوف بھی ہے؟ ابھی تک تو ویسے ٹھیک ہی ہے, بہت خوشی ہے. اگر جیسے نیچے سے آج کل لیبر لوگ آتے ہیں, اس طرح مشکل بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں, کیونکہ جیسے آسام وغیرہ میں ہوا تھا ایسا یہاں بھی ہو سکتا ہے. علاقہ تو چھوٹا سا ہے اور آدمی زیادہ ہوں گے, اور ہمارے یہاں تو ایک سمسیا ہے سر, یہ ہے کھانے پینے کے سردیوں کے لیے راشن کا سب سے زیادہ. اگر پچھلے سال کچھ ہوا تھا کمی بیشی, چاول آٹا وغیرہ نہیں ملتا تھا, اس سال تو اچھا گورنمنٹ نے بندوبست کیا ہے, ملا ہے. تو اگر ایسا ہوگا تو پھر مشکل بھی آ سکتا ہے. اس پتک گاؤں کے چھوٹے سے دکاندار نے بڑی سچی بات کہی تھی. یہ مارچ اپریل کے دن تھے. چند ہفتوں بعد لداخ کا سکھ چین جاتا رہا. ان کا جو کام تھا وہ اہل سیاست کر گزرے, اور جہاں کسی کو حقیر کیڑا مارنا بھی گوارا نہ تھا, وہاں انسان کا گلا کاٹنے لگا. کیسا سکون تھا, کیسا خون ہو گیا. انسان بستیوں, کھیتیوں اور دریاؤں کی طرح اب جی چاہتا ہے کہ گوتم بدھ کی ان وادیوں کے لیے بھی کوئی دعا کی جائے, ہاتھ اٹھایا جائے اور دعا کی جائے کہ ان میں دھیان رہے, دعا کی جائے کہ ان میں گیان رہے. خدا حافظ. Part 7. لیجے لیہ آ گیا. یہاں ہمالیہ اور قراقرم کے بیچ ایک چھوٹا سا دریا ہے, اتنا چھوٹا کہ بالشت سے ناپ لیجیے. اس کا نام ہے دریائے سندھ. اور دریا سے کچھ دور زرخیز وادی میں ایک چھوٹا سا شہر ہے, اتنا چھوٹا کہ پیدل چل کر ایک گلی گھوم لیجیے. اس کا نام ہے لیہ. آج ہم لیہ پہنچ گئے ہیں. صدیوں پہلے چین اور وسطی ایشیا کے ریشم سے لدے پھندے تجارتی قافلے ہندوستان جاتے ہوئے اسی لیہ میں پہنچا کرتے تھے. پھر وہ تجارت بند ہوئی تو یہ شہر تاریکی میں ڈوب گیا. اس کے بعد وقت نے کروٹ بدلی اور اس علاقے کو غیر معمولی فوجی اہمیت حاصل ہو گئی. یہاں فوج آئی, پھر سڑک کھلی تو ہندوستان بھر سے لوگ روزگار کی تلاش میں لیہ آنے لگے. پھر سن 75 کے قریب یہ علاقہ غیر ملکی سیاحوں کے لیے کھولا گیا تو کم گورے, زیادہ گورے, پیلے, سانولے, رنگ برنگے مہمان لیہ پہنچنے لگے. یہ شہر سو رہا تھا, یہ شہر جاگ اٹھا. پرانے زمانے کے تجارتی کارواں رخصت ہوئے اور نئے دور کے نئے قافلے لیہ آن پہنچے.
یہ ہے لیہ، بیچوں بیچ دور تک چلا گیا شہر کا بڑا بازار، دونوں جانب نیچی نیچی 2 منزلہ عمارتیں جن کے آگے چوبارے اور ان پر بیٹھ کر دھوپ تاپتے ہوئے لوگ، ہر عمارت کی نچلی منزل میں دکان، سامنے پہاڑ پر لیہ کا شاہی محل جس کی ساری عمارت اب ڈھہی جا رہی ہے، ان کھنڈروں کے نیچے لیہ کی عالی شان جامع مسجد جس کا نقشہ کہتے ہیں شہنشاہ اورنگزیب نے بھیجا تھا اور اسی کے حکم پر بنائی گئی تھی۔ بازار کے ساتھ ساتھ موٹے موٹے لکڑی کے کھمبوں پر تنے ہوئے موٹے موٹے بجلی کے تار، اور دوسرے کنارے پر سفیدے کے سیدھے سیدھے اونچے درخت، ایک طرف بڑا سا ڈاک خانہ جس کے لیٹر بکس میں بھری ہوئی ڈاک اس وقت تک ہندوستان نہیں جا سکتی جب تک ہوائی جہاز نہ آ جائے، اس کے قریب کپڑے کی، زیور کی، دواؤں کی، جوتوں کی، پرچون کی، لوہے کے سامان کی، الومنیم کے برتنوں کی اور اکا دکا مٹھائی کی دکانیں۔ لیہ کے اتنے بڑے بازار میں بس 3 یا 4 کاریں، بلا سبب ہارن بجاتی ہوئی وہی ہندوستان کی کاریں، اور دکانوں کے سامنے سڑک کے کنارے آلو بیچتی ہوئی لداخی عورتیں، سر سے پیر تک لمبے لمبے اونی لباس، موٹے موٹے مردانے جوتے، گلے میں بڑے بڑے موتیوں کی مالائیں، کس کر گوندھی ہوئی 2 چوٹیاں، سروں پر رومال، کانوں میں بندے، ہاتھوں میں ایک چوڑی اور انگلی میں ایک انگوٹھی۔ بازار کے دونوں طرف نکلتی ہوئی گلیاں جو نشیب کو چلی جا رہی ہیں، تمام عمارتوں کے اوپر مذہبی جھنڈے، کچھ خستہ حال عمارتیں جھکی ہوئی، گلیوں کے کنارے پانی کے نل، وہیں نان بائیوں کی دکانیں اور تنور، وہی وسطی ایشیا جیسی گرم گرم سرخ نان، گھر کے بچے چنگیریاں لے کر آئے ہیں اور نان خرید رہے ہیں، 1 روپے کی عام اور 2 روپے کی خاص نان۔ میں نے تصویر اتارنا چاہی تو بچے شرما رہے ہیں اور عورتیں شال سے اپنے چہرے چھپا رہی ہیں، گالوں پر ذرا ذرا سی سرخی تھی، اب وہ اور سرخ ہو گئے ہیں۔ یہاں گلیوں میں بھی دکانیں ہیں، فوٹوگرافروں کی، لداخ کے تحفے تحائف کی اور پرانے زیور کی جو اصل میں نیا ہے مگر تیزاب لگا کر اسے پرانا بنا دیا گیا ہے۔ یہاں گلیوں میں چھوٹے بڑے ہوٹل ہیں، بے حد سستے، بہت کم خرچ، تاکہ یورپ اور امریکہ سے آئے ہوئے نوجوان سیاح $5 میں پورا دن گزار سکیں۔ انہی گلیوں میں لیہ کی منڈی ہے جو خالی پڑی ہے، نہ دکانوں میں مال، نہ کوئی خریدار۔ 2 دن سے ہندوستان سے ہوائی جہاز نہیں آیا ہے، اس لیے منڈی میں ہو کا عالم ہے۔ اسی کے قریب لڑکوں لڑکیوں کے اسکول اور کالج ہیں، سرکاری دفتر ہیں، ٹیکسیوں کے اڈے ہیں اور شہر کا شراب خانہ ہے۔ تو یہ ہے ہمارا شہر لیہ۔ میں لیہ پہنچا تو سب سے پہلے شہر والوں سے باتیں کرنے کی ٹھانی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اتنے بڑے شہر میں کس کس سے بات کی جائے، دکانداروں سے، راہگیروں سے، جوانوں سے، مسجد کے نمازیوں سے، کلیسا کے پادریوں سے، غریبوں سے یا اعلیٰ حکام سے۔ میں نے ان سب سے باتیں کی، مگر آج کی باتیں ایک مزدور سے اور ایک اعلیٰ افسر سے ہیں۔ عجب اتفاق ہے کہ سب سے پہلے میری ملاقات ایک سکھ سے ہوئی۔ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی خطہ سکھوں سے خالی نہیں، ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور عزت کی روٹی کھاتے ہیں۔ میری ملاقات جن صاحب سے ہوئی وہ بڑھئی تھے، محنت کرتے کرتے ٹھیکیدار بن گئے،
मगर ख़ुद को अब भी गरीब मज़दूर ही तस्वुर करते हैं। मैंने उनसे वही रस्मी सवाल किया, आपका नाम क्या है? प्रीतम सिंह जी। प्रीतम सिंह जी, आप इस वक्त तो यहाँ हैं लेह में, लेकिन आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गुरदासपुर के। गुरदासपुर तो बड़ा खेती बाड़ी का खुशहाल इलाका है, उसे छोड़कर आप यहाँ लेह में क्यों आए? लेह में साहब जी ऐसे ही काम करने आ गए, मतलब मजबूरी से नहीं आए, लाया गया था यहाँ। लेह में किस तरह के काम आपने किए? लेह में मैंने काफ़ी बड़े बड़े काम जो है ना वो मैं किए। जैसे ए टर्मिनल पहले जो आरा चला था यहाँ, उस पर भी संभाला, होटल, लारिमो, टूरिज्म बिल्डिंग, ये सारी मैंने बनाई। ये बताइए कि आप इतने अरसे से यहाँ लेह में हैं, हाँ जी, अब तो आपको ये जगह अच्छी लगने लगी होगी। कैसी लगती है जगह आपको? नहीं ठीक है हमारे लिए तो। वैसे आम कई आदमी कहते हैं यहाँ आके सांस चढ़ता है, ये होता है वो होता है, हमें तो कुछ नहीं हुआ। आपके बाल बच्चे भी यहीं हैं क्या? नहीं, अब मैंने पिछले साल से अपना लड़का बुलाया इधर, नहीं तो पहले नहीं। वो सब गुरदासपुर में हैं? हाँ जी, गुरदासपुर। उन्हें आप बुलाते हैं, वो खुद आने से इनकार करते हैं या आप बुलाना नहीं चाहते? नहीं, बुलाना नहीं चाहते, पढ़ते हैं सारे। अच्छा, यहाँ आपका ख्याल है तालीम अच्छी नहीं? नहीं, यहाँ वो चीज़ नहीं है जो वहाँ है। बच्चों को खाने को दूध वगैरह सब कुछ ठीक है। अच्छा, यहाँ वो चीज़ तो नहीं ना मिलेगी। आप क्या ख्याल है, जब तक हो सकेगा यहीं लेह में काम करेंगे या आपने कभी सोचा है कि वापस चले जाएंगे? नहीं, अभी तो यहीं करने का ख्याल है। हाँ जी। मतलब ये आपका दिल यहाँ लग गया है? हाँ, ये तो है। बाज़ लोग अब क्योंकि लेह बड़ा हो गया, यहाँ रोज़गार बहुत है, अब यहाँ आमदनी भी होने लगी है, तो दूसरे इलाकों के पंजाब से और बिहार से और हरियाणा से और उड़ीसा से और नेपाल से लोग यहाँ मुलाजमत की तलाश में आने लगे हैं। आपका क्या ख्याल है, उन लोगों को आना चाहिए या सोच समझ के एहतियात से आना चाहिए? साहिब, डाउन में नौकरी मिलती नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब कभी किसी को रिश्वत दो तभी जाके मिलेगी। यहाँ भी नौकरी मिल जाती है। अभी मैं एक लड़का ले आया था, कोई तकरीबन 600 रुपये महीना देता था और खाना, उसको मैंने यहाँ रीकैन के लिए भेजा, यही एयरफोर्स में। यहाँ उसको नौकरी मिल गई, अभी तो कच्चा है, वैसे उसको परमानेंट करने वाले हैं ये। फिर उसको मिलेगा 1700 रुपये और रोटी भी यहाँ। किस तरह की नौकरियाँ यहाँ मिलती हैं? यहाँ वर्क वाला, मतलब काम करने वाला कैसा भी आदमी होगा उसको मिलती है। यहाँ के जो लोकल बाशिंदे हैं, पुराने हैं, उन्हें भी मिलती है या वो ये काम नहीं करते, बाहरी के लोग आके काम करते हैं? नहीं, अब तो उनको मिलती है, अब तो उनके लिए ज़्यादा वैकेंसी रखी जाती है। ये पीछे दरिया बह रहा है। हाँ जी। और आपको पता है कि दरिया के किनारे रहने वाले लोग जो हैं वो दरिया से कितने बंधे हुए होते हैं, उसी से पानी मिलता है, उसी से खेती बाड़ी होती है। आपने कभी सोचा इस दरिया के बारे में कि इससे ये कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है? कभी आपने गौर किया दरिया के बारे में? ना, ये वह फर्स्ट क्लास चीज़ है। अब तो जगह जगह पुल भी बन गए हैं और दरिया के किनारे फसल बहुत अच्छी होती है, दरख्त भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ दरख्त होते हैं दरिया के किनारे और होता ही है नहीं, जहाँ पानी है वहाँ ही। इस वक्त हम लेह श्रीनगर रोड पर एक जगह पड़ाव किए हुए हैं, दरिया सिंध के किनारे, और लेह के सुपरिटेंडेंट पुलिस हसन खान साहब मेरे साथ हैं। हसन खान साहब, एक जगह मैं गया था, वहाँ के जराइम पेशा लोगों ने वहाँ के एसपी को इतना मसरूफ़ कर रखा था कि उनसे मुलाकात करना मुश्किल है। इसके बरक्स यहाँ हम आपके साथ दरिया के किनारे रेत पे बैठे हुए खाना खा रहे हैं। आपके यहाँ की सूरत हाल क्या है? जी आबिदी साहब, सच है कि यहाँ लद्दाख में जराइम जो है वो बाकी जगहों की निस्बत बहुत कम है, बल्कि यूँ कहा जाए कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसकी एक वजह ये भी है कि एक तो ये एरिया जो है लद्दाख बहुत ही एक ज़माने क़दीम से एक पुरसकून इलाका रहा है। यहाँ पर सदियों से बड़े ट्रेडर्स सेंट्रल एशिया से, तिब्बत से, हर जगह से गुज़रते थे। तो जो कारवानें गुज़रती थी यहाँ से, जिनमें सोना चांदी, अशरफियाँ, कालीन, रेशम, हर कस्म के तिजारत होते थे, तो उन ज़मानों में भी हम सुनते हैं कि यहाँ ये सामान जो है वो सरायों में, दुकानों में, मकानों के पास महीनों पड़े रहते थे, तो उसमें कोई उठाता नहीं था। तो एक यहाँ की रिवायत ही रही है लोगों में।
लोकल लोगों में, खासकर यहाँ के रहने वालों में, कि ये चोरी करना या झगड़ा करना, किसी के साथ लड़ झगड़ना किसी भी मसले पर, वो अच्छा नहीं समझते हैं। हमने हमेशा ये सुना है कि जराइम का गरीबी से गहरा ताल्लुक़ होता है और ये इलाका मालदार खुशहाल नहीं है, गरीब ही है बुनियादी तौर पर। फिर क्या ये सबब है कि जराइम नहीं है? जी हाँ, ये जगह वैसे गरीब तो हैं, लेकिन यहाँ के जो गरीब हैं उनका, क्योंकि ज़्यादा उनकी चाह जो है उनकी इतना तेज़ नहीं है जो बाकी लोगों की तरह जल्दी से जल्दी अमीर बनने के लिए, ज़्यादा सामान मुहैया मैसर करने के लिए जो जद्दोजहद करते हैं, उस दौड़ में अभी इतना तेज़ नहीं हुआ है। तो जो कुछ भी है उनके पास उस पे वो कंटेनमेंट है। मज़हब से भी पाबंदी है लोगों की? जी हाँ, मज़हब का भी आपने देखा होगा, यहाँ पर दो ही मज़हब के लोग ज़्यादातर तो रहते हैं, एक बुद्धिज़्म से ताल्लुक़ रखने वाले और दूसरा इस्लाम के। और दोनों मज़ाहिब के यहाँ पर जो इनके पैरोकार जो हैं मज़हबों के, तो उन पर यहाँ के मजहबी रहनुमाओं का भी काफ़ी असर है, जहाँ से हमेशा इस किस्म की तबलीग होती रहती है कि किसी को अज़ाब देना, किसी की चीज़ को उठाना, किसी का गस्ब करना, ये सब चीज़ें बहुत ही पाप है, गुनाह है। अब इसका मैं आपसे ये भी अर्ज़ करूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि लोग नहीं बदलेंगे। लोग काफ़ी सालों से अब लोगों में भी कि ये जो कंपटीशन एक आया है, ये दौलत हासिल करने का, जल्दी से जल्दी अमीर बनने का, तो उसकी वजह से कुछ खराबियां भी पैदा हो रही है। और इसकी मेन वजह जो है वो देख लिया, क्योंकि आज तमाम जगहों में रास्ते खुले हैं, सड़कें बनी हुई हैं, गाड़ियों का आमदरफ्त है, और इतने सिमट गए रास्ते, जहां महीनों में हफ्तों में पहुंचते थे वहां आज दिनों में पहुंच जाते हैं। और हिंदुस्तान के भी हर इलाके के लोग अब यहाँ आना शुरू हो गए हैं, फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं। तो इससे भी थोड़ी बहुत ख़राबी तो यकीनन आ रही है लोगों में। मज़दूर यहाँ मुलाजमत और रोज़गार की तलाश में बहुत आने लगे हैं और हिंदुस्तान के दूर दूर के इलाकों से, बल्कि बाज़ जगह तो उनकी आबादी मकामी बाशिंदों से कुछ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसका कुछ जराइम की सूरत हाल पर असर पड़ा है? जी हाँ, जो नीचे से लोग आए हैं, अब जिस तरह से हमारे डाउन के आए हैं और ख़ासकर ये नेपाल वगैरह के लेबर्स आते हैं, तो वो लोग थोड़ा बहुत यहाँ के लोगों से हर लिहाज से मुख्तलिफ हैं। उनके सोच विचार का तरीका अलग है, वो किसी चीज़ को गलत नहीं समझते हैं। मौका मिले तो वो चोरियाँ करते हैं, आपस में झगड़े करते हैं, और बहुत से कत्ल तक की नौबत आई है इन्हीं दिनों में। और ज़्यादातर यही लोग डाउन से लोग आए हैं, उन्होंने शुरू की है। गो मुकामी लोगों ने इसका अभी कोई वो उसका नकल करना तो शुरू नहीं किया है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने काफ़ी की है, और वो रिवायतें अब ख़त्म करवा दी इस कस्म के लोगों के आने से कि लद्दाख में जी मकानों को, दुकानों को ताले नहीं लगाते थे, या जो चीज़ जहाँ पड़ी फेंक के रखे वहीं पर पड़ा रहता था। ये चीज़ें तकरीबन ख़त्म हो गई कि नीचे से जो बाहर से लोगों के आने से। तो ये है लद्दाख की बदलती हुई ज़िंदगी की तस्वीर। वहाँ पहाड़ों के अंदर कारवांसराओं का ये पुराना शहर अब नए नए काफिलों का पड़ाव बन रहा है। नए ज़माने की खूबियाँ अपनी सारी खराबियों समेत लद्दाख जा पहुँची हैं, और यूँ लगता है कि ठंडे शफाफ पानी की, ठहरे हुए पानी की साकित झील में कहीं से कोई कंकर आन गिरा है। झील का सुकूत जाता रहा है और इसकी आईने जैसी सतह को लहरें रोनती चली जा रही हैं। और इन सब से परे हमारा दरिया, शेर दरिया, सारे हंगामों से बेनियाज निचली वादियों की तरफ बहता चला जा रहा है। वो आंख उठाकर भी नहीं देखता कि कौन किसका सुकून लूट रहा है और कौन किसके करार पर डाके डाल रहा है। दरिया इस उलझन में नहीं पड़ा करता। कितना खुशनसीब है ये दरिया। खुदा हाफिज। Part 8.
یہ لداخی لڑکیاں ہیں جو شادی کا گیت گا رہی ہیں اور دلہن کو رخصت کر رہی ہیں. سادہ سی تقریب ہے، سادہ سی دلہن ہے، نہ زیوروں میں لدی پھندی، نہ پیچھے پیچھے جہیز کے سامان کی قطار. لڑکی والے تھوڑی سی رقم خرچ کر کے اس فرض سے سبکدوش ہوئے. البتہ لڑکے والوں کو کچھ دینا پڑا. کیوں نہ دیں، آخر لڑکی کے والدین اپنی بیٹی جو دے رہے ہیں انہیں. ہاں، بیچارے لڑکی کے ماموں کی بری درگت بننے والی ہے، لیکن اس کا قصہ تھوڑی دیر بعد. آج ہم یوں کریں کہ شہر لیہ کے ایک نوجوان سے باتیں کریں، دریائے سندھ کے کنارے بسنے والے نوجوانوں کا حال پوچھیں. لیکن پہلے ہم اس قدیم اور تاریخی شہر کے ایک بزرگ کے پاس چلیں. بہت ضعیف ہیں، نام ہے ان کا ستنجن رازو. عیسائی ہیں اور تمام عمر کلیسا کی خدمت کی ہے اور شہر کے بچوں کو پڑھایا ہے. پورے لداخ میں صرف 200 عیسائی ہیں، جن کے غالباً 3 گرجا گھر ہیں. یہ 18ویں صدی کی بات ہے جب یورپین عیسائی مشنری کشمیر سے تبت جاتے ہوئے لداخ سے گزرے تھے اور لیہ میں ٹھہرے تھے. لداخی بادشاہوں نے نہ صرف ان کی آؤ بھگت کی بلکہ انہیں تبلیغی کام کی اجازت بھی دی. بالآخر سن 1886 کے لگ بھگ لیہ میں موجودہ موریوین چرچ قائم ہوا. ستنجن رازو اپنی جوانی میں سرگرمی سے مشن کا کام کرتے رہے ہوں گے، لہٰذا لداخ میں عام لوگوں کو اور ان کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہوگا. میں ان سے ملنے ان کے گھر گیا. نہایت صاف ستھرا اور آراستہ مکان، بہت خلیق اہلیہ، مہمان نواز بیٹی. ہر ایک یہ احساس دلا رہا تھا کہ میرا آنا ان کے لیے خوشی کا بہت بڑا سبب ہے. میں نے بزرگوال سے پوچھا کہ کچھ لداخی معاشرے کے بارے میں بتائیے. یہ پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے؟ پہلے کے نسبت تو اب تو بالکل بدل چکا ہے. پہلے زمانے میں مثلاً یہاں پر عام زمیندار جو ہے یا یہاں کے لوگ جو ہے ان کو شخصی راج کے انڈر تھا نا. اس وقت تو بیگاری اور ہم لوگ سے لیتے تھے اور بہت سارے تکلیف تھے. جب سے آزادی ہو گیا تب سے بہت یہاں پر لوگوں کو ترقی بھی ہو گیا. بیگار کا آپ نے ذکر کیا، اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس میں کیا بہت تکلیف. اس میں سمجھو وزیر وزارت، ان دنوں میں ڈی سی کے وزیر وزارت کہتے تھے، ہر گاؤں سے کوئی 15 دن یا 14 دن لوگوں کو یہاں پر حاضر رہنا پڑتا تھا ان کی خدمت کے لیے، ہر ایک محکمہ کے خدمت کے لیے. ہاں جی. اور یہ جو ہر ایک زمیندار سے جنس ہے نا وہ وصول کیا جاتا تھا بہت غلے کے حساب سے، نقدی کے حساب سے، سب کچھ. اب وہ سب ختم ہو گئے، اب بالکل ختم ہو گیا. اب تو لوگ بہت خوشحال ہے اس طرح تو. جی، لیکن اب نیا زمانہ آ رہا ہے، تعلیم بہت عام ہو رہی ہے، ریڈیو اور ٹیلی ویژن آ گیا ہے، لوگ سفر کرتے ہیں، یہاں بھی باہر کے لوگ آ رہے ہیں. ان دنوں میں صرف کتنا تھا جی یہاں پر پہلے یہاں پر مڈل اسکول تھا گورنمنٹ کا، اور میں نے بھی بہت سال یہاں پر اسکول میں کام کیا. اب تو گھر گھر میں اسکول ہے. اب تو ولیج میں مثلاً ادھر کتنا ہائی اسکول ہے، نیچے کرگل میں کتنا ہے. جی ہاں، بہت اب تو تعلیم میں بھی بہت ترقی ہو گیا نا. یہ بتائیے کہ بہت چھوٹی سی دنیا سے الگ تھلگ جگہ ہے، آپ کے زمانے میں لوگ اپنا فالتو وقت کیسے گزارتے تھے؟ شاموں کو کیا کرتے تھے؟ اچھا، زیادہ تر شام کے وقت لوگ ایک اپنا وہ کچن میں ہی رہتے تھے جی، اور بیچ میں ایک آگ جلانے کا وہ جگہ ہوتا تھا. اس میں یہ مینگنی، بکری کی مینگنی یا ویسے سب کچھ وہ کر کے وہاں رکھتے تھے. پھر
ये गलम केसर बोलता है ना, केसर का ये दास्तान गोई सुनाने वाला इनवाइट करते थे। अच्छा। 5-6 घर मिलकर, और औरतें यही तकलीफ पर वो ऊन करती थी। इसी तरह वो रात गुजर जाते थे। और खाना वगैरह भी बहुत सीधा साधा, बहुत सीधा साधा, आजकल की तरह ये नहीं। लोग मिलजुल कर रहते थे आपस में मोहब्बत से। उन दिनों में तो बहुत अच्छी तरह से बैठते थे। अब ज़रा ज़माना वो गुजरने पर ज़रा लोगों में या मज़हब के बारे में या कुछ ऐसा किसी वक्त वो हो जाता है। नहीं तो उन दिनों में समझे मेरा तमाम रिश्तेदार तो बुद्धिस्ट हैं। तो ये बताइए कि शादी ब्याह में हाँ, उन दिनों में वो होता था, लेकिन उन दिनों में मसलन आजकल अगर कोई बुद्धिस्ट लड़की या हम लोग ले या हमारा से, फिर ज़रा शोर शार होता है ना बहुत। उन दिनों में ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल। अच्छा। जी हाँ, ज़माने गुजरने पर ये सब कुछ अब आ जाता है। नहीं तो उन दिनों में समझो एक तरीके से तो एक ख़ानदान जैसा था। जी हाँ, और कपड़ा भी मामूली, खाना भी मामूली, लेकिन वो खाना बहुत अच्छा था। जराइम होते थे, चोरी डाका ये हाँ, चोरी डाका कम ही होते थे उन दिनों में, कम ही होते थे। मसलन कहते हैं यहाँ पर ये लला बिशन दास पहले वजीर वजारत यहाँ जाता, तो वो श्रीनगर में जब जाता तो महाराजा प्रताप सिंह उससे पूछता था, सुनाओ वहाँ के लोग कैसे हैं? तो बिशन दास अर्ज़ करता था, सरकार क्या अर्ज़ करें, अगर सोना भी बाज़ार में रखा जाए तो चोरी करने वाला नहीं। उन दिनों में ऐसा था, लेकिन आजकल तो समझो खून तक भी होता है। आने वाला ज़माना कैसा होगा, आपका क्या ख्याल है? अब आने वाले ज़माने के लिए मैं क्या कहूँ जनाब से, अमन के ज़माने तो अब दिखाई नहीं देता है। मसलन उन दिनों में हम लोग श्रीनगर में पढ़ता था, कुछ ऐसा शोर वोर कुछ नहीं, हर एक अपना अपना काम। अगर अब मेरे ख्याल में कोई अमन का ज़माने तो मेरे ख्याल में नहीं होगा, बाकी फिर ईश्वर जानता है। सच है, ईश्वर ही जानता है, क्योंकि जिन दिनों मैं लद्दाख में था कहीं ज़रा सा अंदेशा तक न था कि चंद हफ्तों बाद यहाँ सियासी हंगामे शुरू हो जाएंगे और इन वादियों का सुख चैन लुट जाएगा। खैर, सतनजिन राजू साहब से मुलाकात के बाद हम लद्दाख के एक नौजवान से मिलने पहुँचे कि देखें ये नई नस्ल आज के मुआशरे के बारे में क्या कहती है। शहर की नमरा बार में एक खुशशक्ल तनुमंद नौजवान से मुलाकात हुई, उसी रस्मी सवाल के साथ कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिरिंग दौर जी। और आप क्या करते हैं लेह में? लेह में मैं एक स्विस ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करता हूँ। तालीम आपकी कहाँ हुई है? मेरा स्कूलिंग तो यहाँ लेह में हुआ है। अच्छा। बाकी उसके बाद मैंने श्रीनगर से ग्रेजुएशन किया। तो जितनी आपने तालीम पाई है, आपका क्या ख्याल है, उसका फल आपको मिल रहा है? जी हाँ, मैं समझता हूँ उसका फल मुझे मिल रहा है। इस दूर दराज शहर का नौजवान जो है वो आमतौर से खाली वक्त में क्या करता है? जी हाँ, ये यहाँ काफ़ी मुश्किल है, ख़ासकर सर्दियों में यहाँ नौजवानों को टाइम करना बड़ा मुश्किल होता है। और वैसे गर्मियों में तो यहाँ गेम्स वगैरह काफ़ी होते हैं, मगर समर में एक्सेप्ट आइस हॉकी के यहाँ कोई ख़ास विंटर स्पोर्ट नहीं होता है, तो काफ़ी नौजवानों के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं। शादी ब्याह का बताइए, क्या होता है लद्दाख में? लड़कों को लड़कियों को अपनी पसंद के मैच मिल जाते हैं या वालिदैन की रजामंदी के आगे झुकना पड़ता है? मेरे ख्याल से ज़्यादातर नौजवानों को माँ बाप की
رائے کے آگے جھکنا پڑتا ہے. ابھی تک ہے یہ؟ جی ہاں. اس کے خلاف نوجوانوں میں کوئی بغاوت ہوتی ہے کبھی؟ بغاوت تو ہوتی رہتی ہے. اب لڑکے لڑکیاں تعلیم پا رہے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، ملتے ہیں، تو اس میں دشواریاں والدین کے لیے ہوتی ہوں گی؟ جی ہاں، دشواریاں ہوتی ہوں گی، مگر ہمارے یہاں کا ماحول باقی جگہوں سے کافی الگ ہے. جیسے یہاں لڑکیاں عام طور سے باہر گھوم سکتی ہیں، مطلب کوئی ماں باپ کی طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی خاص. اچھا. تو والدین کو اپنی بیٹیوں پر پورا اعتبار ہوتا ہے؟ جی ہاں. جی ہاں، کافی حد تک. اچھا. شادی بیاہ میں دشواریاں، جہیز، بہت زیادہ خرچہ، بہت زیادہ مطالبے، ایسا کچھ ہے؟ جی ہاں، خوش قسمتی سے ہمارے یہاں جہیز کا کوئی وہ رواج نہیں ہے. حالانکہ ہمیں الٹا لڑکی والوں کو کافی کچھ دینا پڑتا ہے. لڑکے والے دیتے ہیں؟ لڑکے والے، جی ہاں. کیونکہ والدین اپنی بیٹی دے رہے ہیں تو اس کے بدلے لڑکے والے، لڑکی کو کچھ زیور اور کپڑے وغیرہ کافی بنانے پڑتے ہیں. اچھا. لیکن لڑکے کو کچھ نہیں ملتا ہے. اچھا. یہ بتائیے کہ شادی کے بعد عام طور سے زندگی خوشگوار گزرتی ہے یا اختلافات، یہ اس طرح کے عام واقعات ہوتے ہیں یا نہیں؟ میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا ہمارا پرابلم بنتا جا رہا ہے. پہلے ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی ہوتے تھے، تو آج کل زیادہ تر نوجوان جوائنٹ فیملی میں رہنا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کافی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر. آپ خود کیا محسوس کرتے ہیں شادی کرنے کے بعد نوجوان لڑکا لڑکی اپنا گھر الگ بسا کر خود مختار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو مطلب اپنی زندگی جیسے چاہیں گزارنے کا موقع ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھول جائیں. تو ان کی بھی دیکھ بھال ساتھ ساتھ میں ہونی چاہیے، لیکن الگ رہ کے بھی وہ ساری ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں. یعنی یہ وہ مرحلہ ہے جب نئی نسل پرانے طور طریقوں سے آزاد ہونا چاہتی ہے، مگر ان سے اپنا تعلق پوری طرح توڑنا بھی نہیں چاہتی. حقیقت یہ ہے کہ لداخ کی تہذیب ابھی تک اچھوتی ہے، جیسی پہلے تھی ویسی آج بھی ہے. اگر کچھ بدلا ہے تو اتنا کم کہ خود لداخ والوں کو اس کی خبر نہیں. موسم خراب تھا، وادی سے واپس ہندوستان لے جانے والا ہوائی جہاز نہیں اتر پا رہا تھا، اور میں وقت گزارنے کے لیے لیہ میں مختلف لوگوں سے ملتا پھر رہا تھا. سچ بات تو یہ ہے کہ میں نے بیکاری کے ان دنوں میں بہت کام کی باتیں جانی. لداخ میں شادی کی رسم و رواج کے متعلق کسی نے بتایا کہ سری نگر میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ لیہ میں شادی 50 روپے میں ہو جاتی ہے. یہ لوگ جانتے ہیں کہ خود سری نگر میں شادی 50,000 روپے میں ہوتی ہے، اور راجستھان سے بکروں کے ریوڑ آتے ہیں جنہیں وادی کے باشندے دن ڈھلنے تک چٹ کر جاتے ہیں. مگر لداخ والوں نے طے کیا ہے کہ وہ فضول خرچی نہیں ہونے دیں گے. وہاں مختلف مذہبوں کی انجمنوں نے ٹھانی ہے کہ لڑکیوں کو مہنگا اور بڑا جہیز دینے کی رسم نہیں چلنے دیں گے، اور اگر کہیں خبر ملتی ہے کہ والدین اپنی بٹیا کو جہیز دینا چاہ رہے ہیں تو یہ لوگ فوراً دوڑ دھوپ کر کے انہیں رکوا دیتے ہیں. ہاں، اس کے برعکس یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں کو چڑھاوے کے نام پر کچھ دیتے ہیں، لڑکی جہیز نہیں لاتی. وہاں شادی کی ایک دلچسپ روایت یہ ہے کہ شادی کی بات چیت لڑکی کے والدین سے نہیں، اس کے ماموں سے طے کی جاتی ہے. اس کے بعد جب لڑکی بیاہی جاتی ہے تو والدین کے گھر سے نہیں بلکہ ماموں کے گھر سے. اس میں شاید اظہار یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ نے لڑکی کو اٹھا کر غیر کے حوالے نہیں کیا، بلکہ ماموں اسے اٹھا لایا تھا اور وہی اسے لڑکے کے سپرد کر رہا ہے. اس کے بعد شادی کی تقریب رات بھر چلتی ہے، جس میں چھنگ یعنی مقامی شراب خوب چھک کر پی جاتی ہے، اور لڑکی کے ماموں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اتنی زیادہ پیے کہ لڑکھڑا کر چلے. صبح 3-4 بجے دلہن کی رخصتی کی نوبت آتی ہے اور ساتھ میں باراتی چلتے ہیں، اور وہ بیچارہ ماموں بھی چلتا ہے لڑکھڑاتا ہوا. اور روایت یہ ہے کہ راستے میں جتنے گھر پڑتے ہیں ان گھروں والے اپنے دروازوں پر کھڑے ہوتے ہیں اور نیک شگون کے لیے چھوٹا موٹا تحفہ پیش کرتے ہیں، وہی لڑکی کے ماموں کو. اب اس تحفے کے بدلے ماموں کو جیب سے نکال کر کچھ پیسے دینا ہوتے ہیں. اس وقت ماموں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے حواس میں نہ ہو اور جیب سے نوٹ نکال کر انہیں شمار نہ کرے، اور نشے کی حالت میں جو کچھ ہاتھ میں آئے وہ دے دے. اگر اتفاق سے ماموں سنبھل کر اور سیدھا چل رہا ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کنجوس ہے
اس نے شراب کم پی ہے تاکہ پیسے دیتے ہوئے اس کے ہوش و حواس قائم ہو۔ اہل فارس کہتے ہیں کہ آدمی چاہے کتا ہو کسی کا چھوٹا بھائی نہ ہو۔ لداخ میں بس یہ کہاوت اب چلنے ہی والی ہے کہ آدمی چاہے کچھ ہو کسی لڑکی کا ماموں نہ ہو۔ اچھا صاحب، آج کی بات لداخ کی شادی کے اس گیت پر ختم جو دریائے سندھ کے کنارے بودھوں کی ایک آبادی میں نوجوان لڑکیاں گا رہی تھیں اور کتنی مسرور تھیں اس روز۔ خدا حافظ۔ No me shalom.